بہت اہم سٹوریز، بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز آج آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے تقرریوں کی بات، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک بھونچال سا کھڑا بیٹھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عدلیہ کے اندر اور لیگل فریٹرنیٹی کے اندر ایک کلیئر ڈویژن نظر آ رہی ہے۔ کچھ کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ایکچوئل کانسٹیٹیوشن عدالت بنی ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل عدالت ایٹ لیسٹ اصل سپریم کورٹ کو عوامی معاملات کے لیے ایک ایسی جگہ بنا کر رکھے گی جہاں obviously ساری کے سارے کام عوام کے لیے ہوں گے، اور جتنے کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، جتنے سیاسی معاملات ہیں، وہ آٹومیٹکلی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر چلے جائیں گے۔ لیکن تقرریوں کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ لیکن ابھی پچھلے جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ کے استعفے کے بعد ایک اور استعفیٰ آیا لاہور ہائی کورٹ سے۔ 5ویں نمبر کے اوپر سینیورٹی لسٹ میں موجود جسٹس شمس محمود مرزا کا بھی استعفیٰ آ گیا، اور اس سے پہلے بھی ہم میرے پروگرام میں بھی کل رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ اس سے علاوہ بھی بہت سارے اور استعفے آنے والے ہیں۔ لیکن تقرریوں کے اوپر جو سوال ہو رہا تھا اس کے اوپر منسٹر آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ نے کچھ کہا، سنیں ذرا۔ جو بھی تقرریاں ہو رہی ہیں وہ لیگل کمپٹنس پہ، آبجیکٹیوٹی پہ اور مکمل طور پہ وہ میرٹ کے اوپر ہوں گی۔ کسی کی ذاتی ناپسند کا یہ معاملہ قطعاً نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ افغانستان کے معاملے کے اوپر بھی اس ٹائم پر ایک بہت کلیئر سٹینس ہے، اور وہ کلیئر سٹینس کیا ہے ذرا انٹیریئر منسٹر کی زبانی سنیں۔ افغانستان گورنمنٹ والوں سے ہم نے خود بھی بات کی، میں بھی گیا، وزیر خارجہ بھی گئے، وزیر دفاع بھی گئے، سارے گئے۔ بار بار ایک چیز کہی ہے، دہشت گردی نہیں کرنی، ہمارے ملک میں یہ امن تباہ نہ کریں۔ یہ والے سارے لوگ آپ کو پتہ ہے بارڈر پار سے آئے، اسلام آباد میں دھماکہ ہوا بارڈر پار سے آئے۔ اب ہمارے لوکل لوگ نہیں ہیں استعمال ہوتے، وہاں سے بھیجتے ہیں لوگ اور وہ یہ حملے کر۔ فیلڈ مارشل نے بھی بڑا کلیئرلی ان کے ساتھ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میسج بھجوایا ان کو، دہشت گردی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو۔ اب ایک طرف یہ بات ہے، اور دہشت گردی کون کروا رہا ہے؟ افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے۔ افغان طالبان رژیم کسی بھی طریقے سے ٹی ٹی پی کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے انکاری ہیں، کوئی لکھت پڑھت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ جتنے بھی ہمارے مذاکرات ہوئے ان سے مذاکرات کمپلیٹلی فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ بات ہمارے ثالثوں کو بھی پتہ چل گئی تھی، اور ان کے فائنانسرز کون ہیں؟ یہ تو کرائے کے قاتل ہے، لیکن کرائے کے قاتلوں کا کرایہ کون دے رہا ہے؟ وہ ہے بھارت۔ لیکن تیسرے فریق کی بات کر دیا ترار صاحب نے۔ یہ تیسرا فریق کون ہے جو کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تنقید کرتا ہے معاملات کے اوپر، وہ معاملات جو سیکیورٹی کے ہیں؟ سنیں ذرا کس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جنگ ہم جیتے ہیں، اس پہ تنقید کون کرتا ہے؟ تحریک انصاف کرتی ہے یا انڈیا اور افغانستان کرتے ہیں؟ باہر بیٹھ کے باتیں کر دینا فلاں کے لیے، ڈمکاں کے لیے، صرف پروپیگنڈا ہے۔ یہ آئیں ملک کے اندر، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، ان کی سوشل میڈیا کانفرنس کراتے ہیں، یہاں پہ آ کے ان خیالات کا اظہار یہاں پاکستان میں کریں۔ اچھا، کیونکہ ابھی عطا صاحب کی بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے، تو پی ٹی آئی کے حوالے سے دی اکانومسٹ کے ایک ڈیجیٹل میگزین جس کا نام 1843 ہے، اس کے اندر بڑے ہوشربا قسم کے انکشافات سامنے آئے۔ وہ ہوشربا انکشافات تو سیکنڈ سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے، بہت انٹرسٹنگ انکشافات ہیں۔ لیکن عطا صاحب نے اسی حوالے سے کچھ کہا ہے کہ کیا معاملات چل رہے تھے اس ٹائم کی سیاست حکومت کے حوالے سے، ذرا سنیں۔ عمران احمد نیازی کے جتنے فیصلے ہیں کمپٹنس کی بنیاد پہ، گورننس کی بنیاد پہ، ملک کے بہترین مفاد میں نہیں ہوتے تھے۔ ایک روحانیت کا لبادہ اوڑے ان کی اہلیہ اثر انداز ہوتی تھی سرکاری فیصلوں کے اوپر۔ لندن کے جریدے نے یہ کہا ہے کہ یہ ایکسپرٹ کو نہیں پوچھتے تھے۔ بہت اہم فیصلے اس ملک کے جن کا تعلق ملک کی سالمیت، ملک کی ترقی کے ساتھ تھا، وہ تمام فیصلے سپرسٹیشن کے اندر کیے گئے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اب یہ بات تو ایک اپنی جگہ پر، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے سیکنڈ سیگمنٹ میں، لیکن طلال چودھری صاحب نے بھی عجب کرپشن کی غضب کہانی کہہ دیا اس کو، سنیں۔ کرپشن کی غضب کہانی منی گالا کی بجائے منی گالا بنا ہے۔ بشرا بی بی نے کنٹرول کر کے بنایا وقت کے وزیر اعظم اور اپنا وزیر اعلیٰ لگا کر، اسی طرح دیگر اپوائنٹمنٹس کروا کے وہ کرتی رہی ہیں۔ وہ سیاسی بھی تھیں اور وہ پوری اس کا حصہ تھیں جس طرح عمران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ سرکار کارکردگی کی بجائے جادو ٹونے پہ چلے، توہمات پہ چلے، اس نے اس ملک کے ساتھ اور کیا 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 ہوگا۔ یہ بات ساری کی ساری اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کے اندر کچھ امپورٹنٹ ایونٹس بھی ہو رہے ہیں۔ وہ ایک پاکستان اور سری لنکا کے میچز آپ کے سامنے، اوپر سے جارڈن والا ٹرپ جو اس ٹائم پر اسلام آباد میں چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور سیاست کدھر جا رہی ہے۔ انٹرنل معاملات کے اندر بھی تو کوہیژن کی ضرورت ہے، اس حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے۔